الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت شریفہ نمبر 20 کے الفاظ مبارکہ کے معنی: انہم یقیناً وہ، ان یظہروا علیکم اگر وہ تم پر غالب آگے، یرجموکم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں، تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں اپنی ملت میں واپس کر دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اور تم ہرگز اس حالت میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ: یقیناً وہ اگر تم پر غالب آگے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا دیں گے، اور تم اس صورت میں کبھی بھی ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے کتنے دروس اور عبرتیں ہیں، عرش والے رب ہی جانتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک میرے ساتھ توجہ کیجیے، اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے مطلب کی ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت شریفہ کے آخر میں جس بندے کو شہر کھانا لینے کے لیے بھیجا، ہدایت آخری کیا تھی؟ کہ تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ توجہ فرمائیے، سمجھانے کے جتنے ہی طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بات کہی جائے اس کی حکمت، اس کا فائدہ یا اس کو چھوڑنے کا نقصان بیان کیا جائے۔ بچہ پڑھو، پڑھنے سے بڑے آدمی بن جاؤ، بیٹا آوارہ لڑکوں کی صحبت سے بچو وگرنہ تم بھی گندے ہو جاؤ۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ والوں نے بہت استعمال کیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب سمجھائیں اپنے اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے جونیئرز کو، تو اس طریقے کو نظر انداز نہ کریں۔ ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا، اتنا وقت ہی نہیں کہ ایک ایک بات کا سبب سمجھایا جائے، یا موقع ہی ایسا نہیں، لیکن اس طریقے کو استعمال کرنا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب دیکھیے انہوں نے کس طرح استعمال کیا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا تم اپنے بارے میں، تو ایک آدمی کو، یہ تم کسی کو کوئی خبر بالکل نہ دے۔ کیا ہوگا اگر ان کو خبر ہو گئی تو کیا کریں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اب بیان کر رہے ہیں کہ خبر ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا اگر
ان کو تمہاری خبر ہو گئی تو دو میں سے ایک بات ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ تم اگر دین پر ڈٹے رہے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. ان کے لیے گوارا نہیں کہ تم اپنے دین پر جمے ہوئے ان کی بستی میں ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پر چلو، سنسار کر دیں. اور دوسری بات، یا تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا دے. پہلی بات، اس کا جو نقصان تھا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سنسار ہونا بجائے خود نقصان ہی نقصان ہے. دوسری بات کہ تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا دیں گے، اس کا نقصان پھر بیان کیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ کامیابی کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو دو باتوں میں سے ایک ہوگی اور دونوں ہی تمہارے لیے بری ہیں. اور یہ دونوں باتیں ہونے کا امکان کب ہوگا؟ جب انہیں تمہارے بارے میں کچھ خبر ہو گئی. تو تو نے کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. سبانی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی زیادہ ان کی بات مربوط اور منظم ہے. شاید میں بات واضح کر سکا ہوں. اب ایک اور بات سنیے جس سے ہم گزر رہے ہیں لیکن غافل ہیں. دین کے دشمن حق والوں کی دشمنی میں کتنے شدید ہیں. یا اللہ امت کی آنکھوں کو کھول دے. امجد صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ آج کی بات نہیں، قدیم سے چل رہا ہے. ان نوجوانوں نے ان کا باپ مارا تھا، ان کو کیا بلند پہنچایا تھا؟ لوٹا تھا. اللہ اللہ کیا تھا، اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، غیر اللہ کی پرستش سے روکا تھا. کسی کو کچھ کہا تو مال چھینا، عزت لوٹی. دین اور دین والوں کے دشمنوں کو یہ گوارا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور افسوس ان پر نہیں، افسوس اپنے غداروں پر جو نہ اپنی تاریخ جانتے ہیں نہ دشمن کی تاریخ جانتے ہیں. اب رب ذو جلال نے دشمن کی تاریخ بتلائی کہ نہ بتلائی؟ یہ دشمن چند نوجوان ہیں، 10 سے کم گنتی ہے، اور اتنے بے اختیار وسائل سے خالی کہ بستی میں رہنے کی ان میں جرات نہیں. غار میں آ گئے. تو ان سے انہیں کیا تکلیف تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی دعوت دینی ہے اور یہ گوارا نہیں. تو اب دشمن کی طرف سے ان کے لیے ون آف دا ٹو، دو میں سے ایک ہے، تیسری کوئی بات. یا سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا ہمارے دین کی طرف آ جاؤ. پڑھے لکھے سمجھدار دانشور کاروباری لوگ میرے سامنے ہیں. آج بھی ہمارے دشمن کی پالیسی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ کوئی بات ہماری خیر خواہی کی ہے؟ ایٹم بم پاکستان نے بھی بنایا ہے، اس میں کیا کسی کی تکلیف؟ کسی کو تکلیف؟ کس کو مارا ایٹم بم؟ ہم نے کوریا میں مارا ہے، کہاں مارا ہے؟ افغانستان میں مارا ہے. دنیا کے جس خطے میں ہم نے مارا ہے. تکلیف ہے کہ خوش ہے؟ کوئی چیز جس میں امت اسلام کی خیر ان کو پسند. بچے زیادہ ہو جائیں گے امت کے
تو ان کو کاٹیں گے؟ ان کو کیا کروڑوں لو اور یہ بچے نہ پیدا کرو. اپنے نبی کی سیرت تاریخ اپنے اللہ کی کتاب پڑھیں گے، انہیں کیا اس سے؟ کہیں انسانی حقوق کا نام لیں گے، کہیں کچھ لیں گے، کہیں کچھ لیں گے، اور خود جو کریں وہ عین انسانیت، عین تہذیب. اور قصور ان کا تو ہیں ہی ایسے، اندر سے غدار بھی ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کرنے والے. بات وہ ہے جو امپورٹڈ، جس پر گوروں کی مہر ہو. اور ہم عوام کا انعام وہ ہیں جو ان غداروں کے پیچھے. سب قصوروار ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کہنے والے بھی سننے والے بھی. یہ نہیں کہ کہنے والے کوئی بڑے مقدس اور معصوم لوگ شریک ہیں، الا من شاء اللہ، مگر تھوڑے اور بہت ہی تھوڑے. اور بات کرنے کا مقصد اللہ یہ بنا دے ہم ہوش کریں، اور جہاں تک آواز پہنچے ہوش کریں. دشمن ہے، اپنی دشمنی میں 100% کھڑا دشمن ہے. جب نام دشمن ہے تو دشمنی کرے. لیکن ہم کیا کیا نام رکھ کے کر کیا کرے. ایک اور بات اس آیت کریمہ میں دشمن کی تدبیر سے بچنے کے لیے، دشمن کی سیاہکاری سے، تباہکاری سے، شر سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے. یہ اصحاب کہف ایک بندے کو بھیجنے کھانا دینے، نصیحت پہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وَيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نرمی کرے، کسی کو پتہ نہ چلنے دے. تو جو موقع محل کے اور ان کی استطاعت میں تدبیر تھی کر رہے ہیں کہ نہیں. اب اگر امت دشمن سے بچنے کے لیے اپنی عزت، اپنا مال، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تدبیر کرے تو ضروری ہے کہ نہیں، اور نہ کرے تو ٹھیک ہے. اور ہمارا دشمن ایسا ہے کہ وہ تدبیر کو بھی ناپسند کرتا. تو جانتے ہیں ان کی تدبیر ہو گئی تو ہماری دشمنی، اس کا جادو کیسے چلے گا. اس بارے میں غفلت شرعی کمزوری امت پر واجب ہے، فرض ہے. دشمن کے مکر، فریب، دجل، دشمنی سے بچنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اور موقع محل کے مطابق ضروری تدابیر اختیار کریں. یہاں ایک اور بات سنیے. کچھ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے جو تدبیر کی بات کرتے ہیں، یار چھوڑ وہاں، اللہ پر بھروسہ کر. فلسفہ چل رہا ہے کہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کر، یہ کہ بات ہے. اب یہ وہمی ہے اصحابوں کا. یہ ساری نصیحتیں کل ہم نے جو پڑھی ہیں یہ وہم ہے یا عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی ہے تو وہمی ہے. اور ساتھ ایک اور بات، تدبیروں کا اختیار کرنا توکل کے الٹ نہیں. توکل ہے یہ جہاں تک ممکن ہو تو اپنا زور لگا. زور لگائے بغیر توکل، یہ تو شیطان کو راضی کرنے والی بات ہے. جہاں تک اللہ پاک نے عقل، ہمت، سمجھ، وسائل دیے ہیں لگا دے. توقع یہ ہے ان وسائل پہ بھروسہ نہ کر، بھروسہ عرش والے رب پر. وہ چاہے گا یہ وسائل کارگر ہوں گے، نہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
لیکن وسائل کے اختیار کیے بغیر جاب کر، تجارت کر، کھیتی باڑی کر، اور پھر اللہ سے امید رکھ رزق کی، شادی کر، شادی کے تقاضوں کو پورا کر، پھر اللہ سے امید رکھ نیک اولاد کی۔ شادی نہیں کر رہا، شرعی طریقے اختیار نہیں کر رہا، اور نیک اولاد کی بشارتیں دے رہا، بے وقوف۔ اگلی آیت کریمہ، وَكَذَلِكَ عَاصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ الفاظ شریفہ کے معنی، اور اسی طرح ہم نے ان کی خبر دی، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، کون؟ لوگ، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، لا ریب فیہا، اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔ یہ یتنازعون باب تفاعل ہے، گرامر کی بات ہے، لیکن مقصد انشاءاللہ واضح ہوگا۔ اس میں ہوتا ہے کہ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ یتنازعون، جب وہ باہمی تنازع کرتے تھے، ہر آدمی اپنا زور لگا رہا تھا، جب وہ آپس میں تنازع کرتے تھے ان کے بارے میں، فقالوا، انہوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، ان پر ایک عمارت بناؤ، ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو غالب ہوئے، سارے اس تنازع میں جن کو غلبہ ہوا، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے میں غالب آئے، لَنَتَّخِذَنَّ، یقیناً ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجد، ایک مسجد، بامحاورہ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کیا، یعنی ان کے بارے میں خبر دی، تاکہ وہ جانیں یقیناً اللہ تعالی کا وعدہ برحق ہے، اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب انہوں نے ان کے معاملے کے بارے میں آپس میں تنازع کیا، جھگڑا کیا، تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بناؤ۔ ان کے رب ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے، کہا یقیناً ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ بہتر جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے ایک، جب وہ بندہ ان کہف والوں میں سے کھانا لینے کے لیے آیا، خبر عام ہو گئی، تو یہ خبر جو پھیلی، توجہ فرمائیے، ایک عام غلطی حادثاتی طور پر پھیلی۔ کیسے پھیلی؟ دیکھیے آیت شریفہ، عقیدے کی بات ہے، اور اسی پر سبق ختم ہو۔ آثرنا علیہم، اللہ تعالی نے ان کے معاملے کی اطلاع دی۔ یہ جو صورتحال بن گئی کہ کھانا لینے آیا اور ان کا راز افشا ہو گیا، تو کس کے حکم سے ہوا؟ زور سے بولیے۔ وَكَذَلِكَ
الفاظ پر اب دیکھیے، وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا عَلَيْهِمْ، عام جملہ بولتے ہیں اور میرے علم کے مطابق شرعی طور پر وہ غلط اچانک ہو گیا۔ یہ اچانک کون ہے؟ کوئی الگ سے ایک اور رب ہے؟ اچانک کیا ہوتا ہے؟ پنجابی میں اپنے آپ ہی ہو گیا۔ اس کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، پتا بھی حرکت کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے۔ اچانک کا لفظ میں آپ اپنی کتاب سے نکالیں، جو ہوتا ہے رب کے حکم۔ دیکھ لیجیے آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ملک صاحب؟ وَكَذَلِكَ أَعْصَرْنَا، اسی طرح ہم نے ان کا معاملہ ظاہر کیا۔ کیوں کیا؟ اب اس کی حکمت بیان کی انشاءاللہ الرحمن۔ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مجلس مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اے اللہ خاتمہ ایمان والا، عافیت والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نصیب فرما دے،